امریکہ کا قومی پھول کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ اس کا اندازہ تو آپ کو اس روز گارڈن میں موجود خوشنما پھولوں کو دیکھ کر ہو ہی گیا ہوگا، لیکن یہاں پائے جانے والے گلابوں کی اکثریت سے مجھے ایک شکایت ہے، اور وہ یہ کہ یہ دیکھنے کے تو گلاب ہیں، سونگھنے کے نہیں۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ کیوں اس علاقے میں اگنے والے زیادہ تر گلاب کی ورائٹیز میں خوشبو نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس بوٹینک گارڈن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہالی شیمیزو۔ Holly, what's the deal with the roses growing in this area? Well, what happened is that for many years, ایک طویل عرصے تک گلاب کو سجاوٹ کے استعمال کے لیے زیادہ خوشنما پھول بنانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ نئی اقسام جو سامنے آئی وہ سب اسی خوبصورتی کے نظریے کو سامنے رکھ کر تیار کی گئی اور خوشبو کو نظر انداز کر دیا گیا۔ امریکہ کے اس بوٹینک گارڈن سے چلتے ہیں ایک ایسے ملک جہاں ابھی بھی گلابوں کی مہک زندہ ہے۔ جنوب مشرقی یورپ کے ملک بلغاریہ کی روز ویلی میں عطر بنانے کے لیے کھلے ہوئے گلاب اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ 300 سالوں سے اگائی جانے والی دمشق کا گلاب نام کی یہ قسم آج بھی دنیا بھر میں عطر کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ بظاہر سادہ نظر آنے والا یہ کام اتنا بھی آسان نہیں۔ سورج نکلنے سے بھی پہلے ہاتھوں سے پھول توڑنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اکٹھے ہونے والے پھولوں کو مرجھانے سے پہلے ڈسٹلری تک پہنچانا بہترین خوشبو کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ فلپ لیسیچروف عطر بنانے والی انوی بونچیو نامی ایک کمپنی چلاتے ہیں۔ بلغاریہ کا گلاب کا عطر دنیا بھر میں اپنی اعلیٰ کوالٹی کے لیے جانا جاتا ہے۔ 1 کلو گرام 100% خالص گلاب کا عطر بنانے کے لیے 4000 کلو گرام گلاب کی پتیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اس سال بلغاریہ کے گلاب کے عطر کی پروڈکشن میں 25% اضافے کا امکان ہے۔ یورپ اور امریکہ کے معاشی بحران کے مارکیٹس کو متاثر کرنے کے باوجود عطر گلاب اور اس سے بننے والی دوسری مصنوعات کی فروخت عالمی معاشی بحران سے زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ مانا کہ یہ ایک انتہائی مہنگی لگژری پروڈکٹ ہے، لیکن اس کا کوئی مصنوعی نعم البدل بھی نہیں۔ And we are back in Washington. And Holly, if I say to you, mere gulab, ye gulab, mere gulab ko de dena, what would be your reaction? I would say, oh, Rose, give this rose to my Rose. Oh my God, that's so perfect. Thank you very much. عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔